السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوه بكرة وأصيلا۔ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة، رواه الترمذی۔ محترم حضرات و معزز خواتین، آج کی اس ہفتہ واری انجمن میں آپ کے سامنے اللہ کے ایک ذکر، ایک بہترین کلمہ سبحان اللہ کی فضیلت اور اہمیت کے تعلق سے کچھ اہم باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں پیش کی جائیں گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمہ وقت کما حقہ تیرا ذکر کرنے، تیرا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم حضرات و معزز خواتین، ذکر اللہ تعالیٰ کا ذکر یہ افضل ترین اعمال اور بہترین عبادات میں سے ہے، اور اللہ کا ذکر یہ اعمال صالحہ کی روح ہے۔ اگر عمل سے ذکر کو نکال دیا جائے، ذکر اللہ کو نکال دیا جائے، تو عمل اس جسم کے مانند ہو جائے گا جس میں روح ہی نہ ہو۔ تو ذکر اللہ یہ اعمال صالحہ کی روح ہے۔ قرآن مجید کی مختلف آیات میں اللہ تعالیٰ نے ذکر اللہ کی اہمیت و فضیلت پر زور دیا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے سورہ عنکبوت میں فرمایا: وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ۔ اللہ کا ذکر یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑا عمل ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر۔ سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا: فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ اے میرے بندو، تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ اللہ کے یاد کرنے کا مطلب اللہ تعالیٰ مشکل حالات میں ہمارے کام آئے گا، ہمارے پیچیدہ مسائل کو حل فرمائے گا، اور غائبانہ طور پر اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے گا۔ اچانک آنے والی مصیبتوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے گا، نیکیوں کو اللہ ہمارے لیے آسان بنائے گا، برائیوں سے بچنا اللہ ہمارے لیے آسان بنائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا: فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری مت کرو۔ اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ فرمایا: وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تم کثرت سے اللہ کو یاد کرو، زیادہ سے زیادہ اللہ کو یاد کرو، کیونکہ اللہ کا ذکر یہ کامیابی کے حصول کا ذریعہ ہے۔ اللہ کو یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو اس طرح سے قرآن مجید کی متعدد آیتوں میں، بے شمار آیتوں میں اللہ نے ذکر اللہ کی اہمیت و فضیلت پر زور دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ذکر اللہ کا ذکر یہ دلوں کے اطمینان کا باعث ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ دلوں کے اندر جو الجھن اور جو ٹینشن ہوتا ہے، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے سے اللہ تعالیٰ دلوں کا بوجھ ہلکا کر دیتا ہے، غموں کا بوجھ ہلکا کر دیتا ہے۔
اور اللہ رب العالمین جو ہے ہمارے لیے آسانی فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اندر سے قوت اور مصیبت کو برداشت کرنے کی ہمت عطا فرماتا ہے، جرأت اور حوصلہ عطا فرماتا ہے۔ یہ ذکر اللہ کا بہت بڑا فائدہ، اس لیے کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے رہیں، اللہ کو یاد کرتے رہیں۔ نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکرہ کمثل الحی والمیت۔ جو بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے اور جو اللہ کو یاد نہیں کرتا، جو اللہ کا ذکر کرتا ہے، جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا، ان کی مثال حی اور میت کی طرح سے، زندہ اور مردہ کی طرح سے، یعنی اللہ کو برابر یاد کرنے والا گویا زندہ دل ہے، اللہ کو برابر یاد کرنے والا زندہ دل ہے، اور جو اللہ کو یاد نہیں کرتا وہ مردہ دل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دلوں کو زندگی اور تازگی ملتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہو جائیں تو ہمارا دل مردہ ہو جاتا ہے، ضمیر مردہ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ایسا گھر زندہ لوگوں کا گھر ہے۔ جس گھر میں اللہ کو یاد نہیں کیا جاتا، اللہ کا ذکر نہیں کیا جاتا، وہ ایسا گھر مردہ لوگوں کا گھر ہے۔ مردے کہاں ہوتے ہیں بھائی؟ قبرستان میں ہوتے ہیں۔ تو اگر ہم اپنے گھروں کو اللہ کے ذکر سے خالی کر دیں، اللہ کا ذکر نہ کریں، اللہ کو یاد نہ کریں، گھروں میں نمازوں کا اہتمام نہ ہو، تلاوت قرآن کا اہتمام نہ ہو، اللہ کا ذکر نہ ہو، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بیان نہ کی جائیں، وعظ و نصیحت نہ کیا جائے، تو پھر ہمارے گھر میں اور قبرستان میں کیا فرق رہ جائے گا؟ تو باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر ہم کو سمجھایا ہے۔ تو ہم سب کو ہمیشہ کثرت سے اللہ کو یاد کرنا چاہیے، اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ ہم کو دیکھنا چاہیے جس اللہ نے ہم کو پیدا کیا، جس اللہ نے ہمارے لیے روزی روٹی کا بندوبست فرمایا، جو اللہ تعالیٰ پل پل ہمارا خیال رکھتا ہے، ہماری ایک ایک سانس کا مالک ہے، جو اللہ تعالیٰ ہم سے کہیں زیادہ ہمارا خیال رکھنے والا ہے، ہمیں اس اللہ کو کبھی بھولنا نہیں چاہیے، ہمیشہ اس اللہ کو یاد کرتے رہنا چاہیے۔ دیکھیے، ذکر کی اہل علم نے دو قسمیں بیان فرمائی۔ ایک ہے عام ذکر۔ عام ذکر مطلب اب اس میں روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ اور صدقہ و خیرات، تلاوت قرآن، دعا، تسبیحات وغیرہ یہ سب کچھ شامل ہو جاتے ہیں عام ذکر میں۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہر عمل جو بندے کو اللہ تعالیٰ سے قریب کرتا ہو، ہر عمل جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہو، وہ ذکر اللہ ہے، اللہ کا ذکر ہے۔ علم حاصل کرنا بھی اللہ کا ذکر ہے، لوگوں کو علم سکھانا بھی اللہ کا ذکر ہے، یہ مجلس بھی اللہ کے ذکر کی ایک مجلس ہے۔ لوگوں کو بھلائی کا حکم دینا، لوگوں کو برائیوں سے روکنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ذکر میں شامل ہے۔ تو یہ اللہ کا عام ذکر ہے۔ اور ایک ہے اللہ کا خاص ذکر۔ خاص ذکر سے مراد ذکر کے وہ خاص کلمات ہیں، اور اسی طرح سے وہ مسنون اذکار ہیں جو خاص اوقات میں پڑھے جاتے ہیں۔ مثلا فرض نمازوں کے بعد کے اذکار، فرض نمازوں کے بعد کی دعائیں، صبح و شام کے اذکار، صبح میں پڑھنے والی دعائیں، شام میں خاص طور پر پڑھنے والی دعائیں، تو ان کا تعلق خاص ذکر سے ہے۔ ان کو عام طور پر انہی اوقات میں پڑھنا چاہیے جن اوقات میں پڑھے جانے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو ہے سکھایا ہے اور ہم کو تعلیم دی ہے۔ تو چاہے ذکر عام ہو، چاہے ذکر خاص ہو، ہر طرح کے ذکر سے اللہ خوش ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی پشت پناہی کرتا ہے، اپنے بندوں کی حفاظت فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے ذکر کرنے والے بندے بندیوں کا خاص خیال رکھتا ہے۔ سورہ احزاب میں اللہ نے فرمایا، وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا۔ کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے بندے اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والی بندیاں،
اللہ نے ان کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے؟ اللہ نے ان کے لیے بہت بڑا اجر اور مغفرت تیار کر رکھا ہے۔ جو کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور اللہ نے ان کے لیے اجر عظیم تیار کر رکھا۔ اجر عظیم سے مراد جنت ہے۔ تو کثرت سے اللہ کا ذکر یہ جنت میں لے جانے والے اعمال میں سے ایک بہترین عمل ہے۔ اس لیے ہم کو ہمیشہ اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، سوتے بیٹھتے چلتے پھرتے اپنے کاروبار میں مصروف رہیں تب بھی ہمیشہ اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، یذکر اللہ علی کل احیانی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمہ وقت ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ تو ہمیشہ اللہ کا ذکر کریں، اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے ہمیشہ تر و تازہ رکھیں۔ یہ ایک مومن کی نشانی اور ایک مومن کی پہچان ہے۔ دیکھیے، ویسے تو ذکر کے کلمات میں سب سے افضل کلمہ ہے لا الہ الا اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ سب سے افضل ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ جب بندہ اس بات کی گواہی دیتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے، اللہ اپنی تعریف سے بہت خوش ہوتا ہے۔ اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو افضل ذکر قرار دیا ہے۔ ذکر کے کلمات میں سے ایک کلمہ ہے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ کا مطلب ہوتا ہے اسبح اللہ تسبیحا، میں ہر طرح کے عیوب و نقائص سے اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں۔ عیوب و نقائص کیا ہے؟ جو بھی کمی، جو بھی کمزوری، اللہ تعالیٰ نے جو ہے آیت الکرسی میں بیان فرمایا، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ تو اللہ تعالیٰ کو اونگھ آتی ہے نہ اللہ کو نیند آتی ہے۔ اللہ ہر قسم کی سستی غفلت سے پاک ہے۔ اونگھ آنا، سستی اور غفلت کا اظہار کرنا، نیند آنا، یہ مخلوقات کی کمزوری ہے۔ اللہ ان تمام کمزوریوں سے بالکل پاک و صاف۔ اسی طرح سے ہر طرح کے تذلل اور عاجزی سے اللہ تعالیٰ پاک و صاف۔ اور جو مشرکین اللہ کے لیے بیان کرتے ہیں، اللہ کے لیے اولاد ثابت کرتے ہیں، اللہ کے لیے شریک مقرر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ تمام اولاد سے بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ تمام شریکوں سے پاک ہے۔ قرآن میں جگہ جگہ آپ پڑھیں گے سبحان اللہ عما یشرکون، اللہ کے علاوہ یہ جن کو بھی اللہ کا شریک اور برابر قرار دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات ان تمام شرکا سے پاک۔ سبحان اللہ عما یصفون، سبحان اللہ عما یقولون، لوگ اللہ کے بارے میں جو بھی باتیں بیان کرتے ہیں، اللہ پر الزامات لگاتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اپنی بیٹیاں بنایا، نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے تھے، نعوذ باللہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے تھے، جیسا کہ یہودیوں عیسائیوں کا کہنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے سبحان اللہ عما یصفون، یہ جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں اللہ رب العالمین کے تعلق سے، ان تمام جو ہے الزامات سے، ان تمام تہمتوں سے اللہ کی ذات بالکل پاک و صاف ہے۔ دیکھیے سبحان اللہ یہ ایک طرح سے اس میں اللہ کی تعریف بھی ہے، اللہ کی ہم پاکی بیان کر رہے ہیں، تمام نقص اور عیب سے اللہ کو پاک سمجھ رہے ہیں، یہ بھی ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے۔ جیسے ہم اور آپ آپس میں کہتے ہیں نا کہ پرہیز کرنا بھی آدھا علاج ہے۔ آپ کو کوئی بیماری ہے، ڈاکٹر نے آپ کو دوا استعمال کرنے کا مشورہ دیا، وقت وقت پر دوا لیجئے اور فلاں فلاں چیزوں سے پرہیز کیجئے، تو اس بیماری میں ان نقصان دہ چیزوں سے پرہیز کرنا، ان سے اپنے آپ کو بچانا، یہ بھی آدھا علاج ہے۔ دوا استعمال کرنا یہ بھی علاج ہے اور پرہیز کرنا بھی علاج ہے۔ اسی طرح سے سبحان اللہ اور الحمدللہ کا معاملہ ہے۔ جب ہم سبحان اللہ کہتے ہیں
کہ اللہ تیری ذات ہر عیب سے پاک ہے، تو گویا ایک طرح سے ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ یہ سبحان کا جو کلمہ ہے، عرب کے لوگ جب کسی تعجب کا اظہار کرنا ہوتا تھا، حیرت کا اظہار کرنا ہوتا تھا، تو عرب کے لوگ سبحان کا لفظ استعمال کرتے تھے۔ ابھی بھی ہم اور آپ دیکھیں، عربوں کی تقریریں سنیں، ان کی باتیں سنیں، بات بات میں سبحان اللہ بولتے رہتے ہیں۔ تو جب کسی تعجب کا اظہار کرنا ہوتا تھا تو لوگ سبحان کا لفظ استعمال کرتے تھے۔ اللہ نے خود قرآن میں استعمال کیا ہے۔ آپ 15واں پارہ پڑھیے سورہ بنی اسرائیل، اللہ نے کیا فرمایا؟ پہلا کلمہ ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گیا۔ یہ تعجب کی بات نہیں ہے۔ تعجب کی بات اس طرح سے ہے کہ عرب کے لوگ مکہ سے جب ان کو مسجد اقصی جانا ہوتا تھا تو وہاں تک جانے کے لیے 40 دن لگ جاتے تھے۔ اتنی طویل مسافت، اتنا لمبا ڈسٹینس ان کو طے کرنے میں 40 دن لگ جاتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرایا تو راتوں رات اللہ تعالیٰ آپ کو مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گیا۔ مسجد اقصی سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین کے ساتھ آپ نے 7 آسمانوں کی سیر کیا، جنت دیکھا، جہنم دیکھا، اور بھی عجیب و غریب چیزیں دیکھی۔ اور اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبیوں کو امامت کرائی۔ آپ کو امام الانبیاء بھی اسی لیے کہا جاتا ہے۔ اور 7 آسمانوں پر آپ نے 8 نبیوں سے ملاقات کیا۔ یہ سارا کا سارا واقعہ احادیث میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پورا لمبا سفر صرف ایک رات، پوری رات وہ بھی نہیں، رات کے کچھ حصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پورا سفر طے کیا۔ تو جو سفر مکہ والے 40 دن میں طے کرتے تھے، رات کے معمولی حصے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سفر طے کیا۔ اور اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے آپ کے لیے ایسا کرنا ممکن ہوا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو لے گیا، آپ کو سیر کرایا۔ تو یہ واقعہ چونکہ قابل تعجب واقعہ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اظہار ہے، اللہ رب العالمین کی کاریگری کا اظہار ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے تعجب کے طور پر اس کلمے کو استعمال کیا، سبحان الذی۔ بڑی پاکیزہ ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گیا۔ تو سبحان کا کلمہ یہ بڑا پیارا کلمہ ہے، سبحان اللہ کا کلمہ بڑا پیارا کلمہ ہے۔ جب ہم سبحان اللہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو جب اونچائی سے اترتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھلایا ہے، دعا سکھائی ہے۔ آپ جب کسی بلند چیز پر چڑھیں، پہاڑ پر چڑھیں یا چھت پر چڑھیں یا درخت پر چڑھیں، اونچائی پر چڑھیں تو کیا کہنا چاہیے؟ اللہ اکبر کہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے۔ اچھا، اس میں حکمت کیا ہے؟ اونچائی پر جانے کے بعد اللہ اکبر کیوں کہنا چاہیے؟ کبھی کبھی انسان جب اونچائی پر جاتا ہے نا تو اس کے اندر فخر آ جاتا ہے، غرور آ جاتا ہے، اپنے سے نیچے والوں کو ہلکا سمجھنے لگتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے اونچائی پر پہنچنے کے بعد اللہ کو نہ بھولے، اللہ اکبر کہے، اس کے دل میں یہ احساس ہو، یہ خیال ہو، میں کتنی بھی اونچائی پر کیوں نہ پہنچ جاؤں مگر اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا۔ اس لیے اونچائی پر پہنچنے کے بعد یا اونچی جگہوں پر چڑھتے وقت اللہ اکبر پڑھنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ جب نیچے اترتے ہیں تو سبحان اللہ پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ کیوں سبحان اللہ پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے؟ سبحان اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی ذات ہر طرح کے عیب اور نقص سے پاک ہے۔ اس لیے تعلیم دی گئی ہے کہ ہم ابھی اونچائی پر تھے، نیچے آ گئے، چوتھی منزل پر تھے، گراؤنڈ فلور پر آ گئے، پہاڑ پر چڑھے ہوئے تھے، زمین پر آ گئے، ہمارے اندر تبدیلی آئی،
اونچائی پر تھے، عروج پر تھے، ہمارے اندر زوال آ گیا، مگر اللہ کی ذات ہر طرح کے زوال سے پاک ہے، ہر طرح کی تبدیلی سے پاک ہے۔ جیسے ہمارے اندر تبدیلی آتی ہے، اللہ کی ذات میں تبدیلی نہیں آتی۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی ہماری طرح سے جو ہے ہائی ہوتا ہے، ڈاؤن میں آتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کی ذات ہر طرح کے نقص سے پاک ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو تعلیم دی ہے کہ جب ہم نیچائی پر آئیں تو کیا پڑھیں؟ سبحان اللہ، اللہ کی ذات ہر طرح کے زوال سے پاک ہے۔ نماز میں امام صاحب سے غلطی ہو جاتی ہے، کبھی کوئی رکن چھوٹ جاتا ہے، کوئی خطا ہو جاتی ہے، تو مقتدیوں کو تعلیم دی گئی ہے کہ مقتدی حضرات سبحان اللہ کہہ کر امام صاحب کو یاد دلا دیں۔ اور عورتیں کیا کریں گی؟ عورتیں تالی بجائیں گی۔ عورتیں اگر امام کے پیچھے نماز پڑھ رہی ہیں تو اس طرح سے، ایسا نہیں، اس طرح سے عورتیں تالی بجائیں گی۔ عورتوں کو تالی بجانے کا حکم ہے کیونکہ ان کی آواز کا بھی پردہ ہے۔ اور مرد حضرات امام صاحب کی غلطی یاد دلانے کے لیے سبحان اللہ کہیں گے۔ یہاں سبحان اللہ کہنے کا حکم کیوں ہے؟ معاملہ صاف ہے، امام صاحب سے غلطی ہو سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے سردار ہیں، آپ سے خطا ہو سکتی ہے، آپ سے غلطی ہو سکتی ہے، آپ سے بھول چوک ہو سکتی ہے۔ 4 رکعت کی نماز 2 رکعت پڑھا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیر سکتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ سے غلطی نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے سبحان اللہ کہنے کا حکم ہے۔ سبحان اللہ کہہ کر یاد دلایا جائے امام صاحب کو کہ اللہ کی ذات ہر طرح کی غلطیوں سے پاک ہے، اللہ کی ذات ہر طرح کے سہو، نسیان اور بھول چوک سے پاک ہے۔ تو سبحان اللہ کا کلمہ بڑا پیارا کلمہ ہے۔ اگر اس کے ساتھ ساتھ سبحان اللہ کے ساتھ وَبِحَمْدِهِ ملا دیا جائے، سبحان اللہ کے ساتھ اگر وَبِحَمْدِهِ ملا دیا جائے تو اس کلمے کی فضیلت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ آپ دیکھیں نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث میں سبحان اللہ و بحمدہ کی فضیلت بیان فرمائی۔ چھوٹا سا کلمہ ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جہاں کہیں بھی رہیں، چھوٹا سا کلمہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتے رہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا من قال سبحان اللہ و بحمدہ غرست لہ نخلۃ فی الجنہ، ترمذی شریف کی حدیث ہے، جو بندہ ایک مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے تو اس کے نام کا ایک کھجور کا درخت جنت میں لگا دیا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ پڑھیں آپ، کھجور کا درخت جنت میں لگا دیا جاتا ہے۔ جنت کی زمین کیا ہے؟ بالکل ہموار ہے، چٹھیل میدان ہے، صاف ستھری زمین ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام نے آپ کو خطاب کر کے کہا یا محمد اقری منی امتک السلام، اے محمد میری جانب سے آپ اپنی امت کو سلام سنائیے، اور آپ اپنی امت کو بتائیے کہ بے شک جنت اس کی مٹی پاکیزہ ہے، اور جنت اس کا پانی بالکل میٹھا ہے، اور جنت کی زمین بالکل ہموار ہے، چٹیل میدان ہے۔ غراسها سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ان کلمات کے ذریعے سے جنت میں شجرکاری کی جائے گی، جنت میں درخت لگایا جائے گا۔ کون سے کلمات؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ آپ ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھیے، آپ کے نام کا درخت جنت میں لگا دیا جائے گا۔ آپ ایک مرتبہ الحمدللہ پڑھیے، آپ کے نام کا درخت، آپ کے نام کا جھاڑ جنت میں لگا دیا جائے گا۔ جب جنت میں جائیں گے تو اسی جھاڑ کا پھل کھائیں گے، اسی جھاڑ کا پھل کھائیں گے، آپ کو آپ کے عملوں کا پھل ملے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ درخت لگا رہے تھے، شجرکاری کر رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے، کہا ابو ہریرہ کیا کر رہے ہو؟ تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں شجرکاری کر رہا ہوں، جھاڑ لگا رہا ہوں، درخت لگا رہا ہوں۔
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں اس سے بہتر شجرکاری نہ بتاؤں، اس سے بہتر درخت لگانا نہ بتاؤں؟ کہا کیوں نہیں، ضرور بتائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے اس وقت یہی 4 کلمات بیان فرمائے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، پڑھ لو، ہر کلمے کے بدلے تمہارے نام کا ایک درخت جنت میں لگا دیا جائے گا۔ تو میں کیا بتا رہا تھا، سبحان اللہ و بحمدہ جو بندہ کہتا ہے اس کے نام کا ایک کھجور کا درخت اللہ کی جانب سے جنت میں لگا دیا جاتا ہے۔ صحیح بخاری کی آخری حدیث آپ نے بارہا سنی ہوگی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ 2 کلمے ایسے ہیں جو رحمان کو نہایت محبوب اور پسندیدہ ہیں، زبان پر بالکل ہلکے اور آسان ہیں، مگر قیامت کے دن ترازو کے پلے میں میزان میں سب سے زیادہ ہیوی اور وزنی ہوں گے۔ وہ دونوں کلمے کیا ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو یہ بڑے عظیم الشان کلمے ہیں، ان کو پڑھنے کے لیے نہ تو پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت ہے، نہ لمبا چوڑا وقت لگانے کی ضرورت ہے، نہ اپنی مصروفیات کو ٹھپ کرنے کی ضرورت ہے، نہ کاروبار بند کرنے کی ضرورت ہے، نہ نیند اچاٹ کرنے کی ضرورت ہے، کچھ نہیں۔ آپ جب چاہیں آسانی سے ان کلمات کو ادا کر سکتے ہیں اور ڈھیر سارا ثواب اللہ رب العالمین کی جانب سے حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اللہ کے لیے یہ بڑا عظیم الشان کلمہ ہے۔ صرف سبحان اللہ یا اس کے ساتھ سبحان اللہ و بحمدہ، یا اگر اتنا لمبا کر لیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، تو پھر سونے پہ سہاگا، ہم اور آپ کی فضیلت کا اور ہم اور آپ کی اہمیت کا کیا کہنا، اللہ کی نظر میں محترم ہو جائیں گے، ہمارے دلوں کو سکون ملے گا، اللہ ہمارے گناہوں کی مغفرت فرمائے گا، اللہ تعالی ہمیں کامیابی عطا فرمائے گا، اور یہی نہیں اللہ تعالی ہمیں اجر عظیم یعنی جنت سے نوازے گا، ہمارے پیچیدہ مسائل کو اللہ تعالی حل فرمائے گا۔ دیکھیے سچ تو یہ ہے کہ خوشامد سے خدا راضی ہے۔ دنیا میں دیکھیں ہم اور آپ جو ہے کسی سے کچھ کام نکالنا ہوتا ہے تو اس کی تعریف کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی اپنی تعریف سے بہت خوش ہوتا ہے۔ اللہ کی پاکی بیان کی جائے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے، اس لیے ہمیشہ ان کلمات کے ذریعے سے اللہ کا ذکر کرتے رہیں، جیسا بھی ہو جس طرح سے بھی ہو مسنون کلمات کو اپنی زبان سے ادا کریں، انشاءاللہ اس کے بے شمار فوائد اور اس کی بے شمار خوبیاں اللہ ہمیں دنیا میں بھی عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی عطا فرمائے گا۔ بس انہی کلمات کے ساتھ میں اپنی باتیں ختم کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ آئندہ ہفتہ واری درس میں آپ کے سامنے کلمہ الحمدللہ کے فضائل اور اس کی خوبیاں بیان کی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو کثرت سے تیرا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین تو ہم پر الحمدللہ ہمیشہ مہربان رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اسی طرح سے ہمیں تیرا ذکر کرنے، تیرا شکر ادا کرنے اور کما حقہ تجھ سے ڈرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہم ٹوٹی پھوٹی جو بھی تیری عبادتیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے سجدوں کی، ہمارے دعاؤں کی، ہمارے عبادات کی صرف اور صرف تو ہی قدر کرنے والا ہے، تیرے سوا کوئی قدر کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے چھوٹے بڑے تمام نیک اعمال کو قبول فرمائے۔ بے شک انسان ہونے کے ناطے ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، تیری ذات ہر طرح کے خطا و نسیان سے پاک ہے، مگر ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، جانے انجانے میں انسان ہونے کے ناطے ہم سے جو خطائیں ہو جاتی ہیں، اللہ تعالی ہماری چھوٹی بڑی تمام خطاؤں کو درگزر فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں دنیا میں بھی عافیت عطا فرمائے اور آخرت میں بھی عافیت عطا فرمائے۔ ہمارے نیک اعمال کو اللہ تعالی دنیا و آخرت میں ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ آمین ثم آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
اللہ سے دعا ہے اللہ سے اس کے ایمان میں حال میں ایمان میں برکت فرمائے، اور اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ اسی کے ساتھ مجلس اختتام پر پہنچتی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔